ہوا پھر چارجر ہے نا؟ ہاں چالو ہے. اوپر ہے. چلو ٹھیک ہے، چارجر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. محترم دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج سے ایک نئے ٹاپک کا آغاز کیا جا رہا ہے. سیریز کی شکل میں یہ موضوع آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. موضوع ہے فقہ الاسماء الحسنى. اسماء حسنہ کا معنی اور مفہوم. فقہ کے اندر معنی، مفہوم، اس کا تقاضا اور اس کی معرفت، یہ تمام ہی چیزیں داخل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کا جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ. کیونکہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی تعلق انسان اپنے ساتھ دیکھتا ہے یا پھر جوڑتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تعلقات اللہ تعالیٰ کے تعلق کے تابع ہیں. گویا کہ پہلا تعلق اللہ رب العالمین کا ہے اور دیگر تعلقات اللہ کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ مربوط ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق ہے. تو والدین کے ساتھ تعلق بھی حقیقت میں اللہ کے تعلق کے تابع ہے. یعنی اصل تعلق اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تخلیق ہی نہیں کرتا تو یہ تعلق ہی نہیں بنتا. والدین کے بجائے ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر دیتا، والدین کو بیچ میں وہ واسطہ نہیں بناتا، تو والدین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا. پھر تو انسان کا گویا کہ سب سے بڑا اور اصل تعلق اس کے اپنے رب کے ساتھ. جب اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے
گویا کہ تعلق میں معرفت ضروری ہے. تعلق میں اگر معرفت نہ ہو تو پھر ایسے تعلق کا کوئی فائدہ ہی نہیں. آپ اپنے والدین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، والدین کے بارے میں معرفت ہوتی ہے، جانکاری ہوتی ہے کہ آپ کے والدین ہیں. والدین کا احترام یہ بھی آپ جانتے ہیں، والدین کے حقوق یہ بھی آپ جانتے ہیں، مقام و مرتبہ یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو معرفت ہے تبھی آپ ان کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ معرفت نہ ہوتی، جانکاری نہیں ہوتی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین کا سہارا بننا ہے، یہ ساری باتیں اگر آپ کے دل میں نہیں آتی، نہیں ڈالی جاتی، آپ نابلد ہوتے، تو پھر ایسی صورت میں کیا والدین کا حق ادا کیا جا سکتا تھا؟ نہیں کیا جا سکتا. تو تعلق فائدہ مند کب ہوگا؟ جب معرفت حاصل ہو. اب چونکہ وہ خالق ہے، جو ہمارا رب ہے وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. وہ بھی خالق ایسا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، سب محتاج ہیں اس کے. وہ خود بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ تنہا ہے، پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے. کائنات کے سارا نظام وہی دیکھتا ہے، وہی مدبر ہے. وہی زندگی دینے والا اور موت دینے والا. تو گویا کہ ایک ایسے معبود، ایک ایسا خالق جو اس کمال کی صفات کا ہے، تو ایسے خالق کی معرفت ضروری ہے. خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد بتایا ہے. مقصد کیا بتایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنس اور انسان کو میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تاکیدی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا. کئی اور آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ کی عبادت کی تاکید کا پتہ چلتا ہے. یہ جو آیت ہے، جو کہ بہت مشہور آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سیم لا الہ الا اللہ جیسی آیت ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر جس سینٹینس کو یوز کیا گیا ہے سیم ویسے. اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں گے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے وما خلقت، اور نہیں میں نے پیدا کیا. وما خلقت، اور نہیں میں نے پیدا کیا. الجن
جن کو، والانس اور انسان کو، اور نہیں میں نے پیدا کیا جنات کو لیعبدون میری عبادت کے لیے. یہ جو ترکیب ہے، ایک سینٹنس کا اسٹرکچر ہے کہ کوئی آپ بات پازیٹیو انداز میں کہنا چاہتے ہیں، پازیٹیو انداز میں، تو آپ کہتے ہیں کہ آج نہیں آ رہا. اور بھی لوگوں کا آواز نہیں آ رہی. چالو برابر ہے، چالو. دو تین لوگوں کو مسئلہ ہے، اس سے آواز کا پرابلم ہے. تو کوئی ویڈیو دیکھنے کے کوئی چلیے شروع آپ بولیں نا، آپ بولتے رہیے. اب بولیں گے تو پتہ چلے گا آج کل. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ جو سینٹنس کا اسٹرکچر ہے وہ یہ کہ ایک سینٹنس ایسا ہوتا ہے کہ جو مثبت انداز میں بیان کیا جاتا ہے، پازیٹیو انداز میں. سینٹنس پازیٹیو رہتا ہے، اور کبھی کبھار پازیٹیو کو بتانے کے لیے دو نیگیٹو لاتے ہیں، دو نیگیٹو لایا جاتا ہے. جیسے مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے. تو ایسے سینٹنس میں نیگیٹو، ایک ہی سینٹنس پہ اگر ہے تو نیگیٹو نیگیٹو پازیٹیو بن جاتا ہے. لیکن نیگیٹو دو لانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پازیٹیو میں تاکید لانے کی. ایسے ہی وما، ما جو ہے یہ نیگیٹو کے لیے نافیہ کہتے ہیں، اور الا بھی نیگیٹو کے لیے. اس لیے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ صرف اپنی ہی عبادت کے لیے، یہ معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو نیگیٹو استعمال کیا گیا ہے، جس کو پازیٹیو بنا گیا ہے، اس کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہا. جیسے میں نے کہا کہ سیم لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ لا نہیں، الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. ابھی اصل میں بتلانا کیا ہے؟ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ ہی معبود ہے. اب اس کو بتلانے کے لیے کیا لایا گیا ہے؟ لا اور اس کے بعد الا. تو اللہ نے تاکیدی طور پر کہا کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو گویا کہ اللہ معبود ہوا. جب اللہ معبود ہوا تو اللہ کی عبادت ہم کب کریں گے؟
جب واقعی معنوں میں معبود کو معبود کی طرح سمجھیں گے، ہم معبود کو معبود کی طرح سمجھیں گے، تب جا کر ہم اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں عبادت کرتے، تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی تم اللہ کو معبود مانتے ہو؟ ہاں معبود مانتے ہیں، تو معبود ثابت کرو۔ یہ جو معبود ثابت کرنا ہے، معبود واقعی معنوں میں معبود کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، تو یہ جو لائق بنانا ہے یا ثابت کرنا ہے، یہ اسی اسماء و حسنہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ذریعے سے ہی انسان اپنے حقیقی معبود کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور پھر اس کی عبادت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اسماء حسنہ کے علم کو تمام علوم پر مقدم رکھا ہے۔ اسماء حسنہ کے علم کو تمام علوم پر مقدم۔ سب سے افضل ترین علم تو بہت ہیں، آپ احکام کے تعلق سے ہیں، مسائل کے تعلق سے، اسی طرح سے اور بھی فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں، لیکن اسماء و صفات کے علم کو سب پر مقدم رکھا گیا۔ دلیل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو آپ جان لیجئے کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ گویا کہ توحید ایک ایسا علم ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے معرفت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، یعنی آپ حقیقی معبود تسلیم کیجئے۔ حقیقی معبود اصل کیا ہے؟ وہ توحید عبادت ہے۔ توحید کی قسم سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ توحید عبادت، جس کو توحید طلب بھی کہا جاتا ہے، توحید الوہیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ اس اللہ کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اسی کے لیے سجدہ کریں، نظر و نیاز اسی کے لیے ہو، قربانی اسی کے لیے کریں، بھروسہ اسی پر ہو، توکل اسی پر ہو، رجا امید اسی سے ہو، خوف بھی اسی کا ہو، عظمت اس کی ہو، محبت اس کی ہو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ توحید طلب ہے، آپ سے طلب کیا جا رہا ہے، آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس اللہ کی عبادت کریں آپ۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو معبود تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ لیکن یہ دوسرے نمبر پہ ہے، یہ کتنے نمبر پر ہے؟ دوسرے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ توحید ربوبیت، جس کا دوسرا نام توحید معرفت بھی ہے۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ رب العالمین کی پہچان، اللہ کی معرفت، اور یہ چیز اللہ رب العالمین کے
اسماء و صفات سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کھولیں تو قرآن میں سب سے زیادہ آپ کو اسی توحید معرفت یا اسماء و صفات کے تعلق سے آیتیں مل جائے گی۔ آپ ذرا آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تم سب جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والا۔ عزیز غالب کے معنی میں، حکیم حکمت والا۔ اب اس کی کیا تشریح آگے چل کے کیا جائے گا، لیکن یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی ایک اور مقام پر اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جانکار ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ہی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، تو بصیر اس کی صفت ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، تم سب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور حلم و بردبار والا ہے۔ اور ایک مقام پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم سب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ہی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تم سب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی غفور ہے، رحیم ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تم سب جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، کارساز ہے۔ نعم المولا، وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور تم سب جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، لہذا تم اس سے ڈرو۔ اب یہ اللہ رب العالمین کے بارے کہیں سمیع کا لفظ، کہیں غفور کا لفظ، کہیں حلیم کا لفظ، کہیں غنی کا لفظ، کہیں حمید کا لفظ، کہیں اللہ تعالیٰ نے شدید العقاب کا لفظ، اور اسی طرح سے بصیر کا لفظ، کہیں پر علیم کا لفظ، کہیں پر حکیم کا لفظ، کہیں پر عزیز کا لفظ، الگ الگ انداز میں، اور پورے قرآن کے اندر بے شمار اسماء و صفات کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے قرآن کے اندر اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہ جو علم ہے، یہ علم جو اسماء و صفات کا علم ہے، اسماء و صفات کا علم جس کے بارے میں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر واضح دلائل موجود ہیں، جس کی اہمیت اور جس کے فضائل اور جس کے فوائد کے بارے میں قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں۔ اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، اس علم کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب تک مسلمان اپنے رب کے بارے میں نہیں جان پائے گا
تب تک رب کی عبادت نہیں کر سکتا ہے. آپ لاکھ کوششیں کر لیں، اگر اللہ رب العالمین کی معرفت صحیح طور پر نہیں ہے تو لوگ اولاً اللہ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتے. اگر کر بھی لیں، جیسے بہت سارے مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر ہی، یعنی آپ ہر مسجد میں چلے جائیے، مسجد کے تقریباً مصلیان یعنی 99% آپ سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت سے غافل ہیں، نہیں جانتے ہیں. مزے کے بعض چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جس گہرائی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہیے نہیں جان پاتے. یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں رہتا، تلاوت کے اندر خشوع خضوع نہیں، ذکر و اذکار کے اندر خشوع خضوع نہیں. جب آپ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں گے تو واقعی معنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو عبادت کے اندر لذت محسوس ہوگی. آپ واقعی معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت دل جمعی کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، لطف اندوز ہوتے ہوئے، آپ لذت محسوس کرتے ہوئے عبادت کریں گے. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کی معرفت حاصل کر چکے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت ان کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی، اس کی معرفت. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم ان کے پاس موجود تھا، جس کی وجہ سے اتنے سارے ظلم ہونے کے باوجود بھی ان کو تڑپایا گیا، مارا گیا، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ گئے، خون کے پیاسے ہو گئے لوگ، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک حبشی غلام تھے، دکھنے میں بھی اچھے نہیں، غلام، ان کو مارا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر مارا جا رہا ہے، سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا ہے. آپ ذرا سوچیے کتنی تکلیف دی ہے ان کو. اور بار بار بلال سے کہا بھی جا رہا ہے کہ تم صرف ایک بار انکار کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن وہ بس احد احد کہتے رہے. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی کہ اللہ کی گواہی دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کو پوری معرفت حاصل ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم اچھی طرح سے ان کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو گیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان گئے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچان لے، اللہ کی معرفت جسے حاصل ہو جائے، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اور وہ اکیلا ایک طرف، پھر بھی کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر سارے لوگ مل کے چاہے کہ وہ پھر جائے، ساری تکلیفیں دے کر بھی چاہے کہ پھر جائے، تو ایسا ممکن نہیں. یہ کیوں کر ہوا؟ اللہ کی معرفت حاصل ہو جانے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی، تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی، اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں ہی عدل نہیں کروں گا تو کوئی کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل تھا، کہ کس وجہ سے؟
آپ انسانوں میں سب سے زیادہ متقی کیوں ہیں؟ بتائیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ معرفت حاصل. اللہ رب العالمین کی معرفت اس طرح سے حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کا خود مشاہدہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکوت، بادشاہت، اللہ رب العالمین کے عجائبات اور اللہ رب العالمین کی کاریگری دکھائی گئی. آپ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک گئے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی نشانیاں دیکھی. پھر اس کے بعد پھر پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان تک جانے میں نشانیاں ہی نشانیاں دیکھی. پھر دوسرے آسمان، تیسرے، ایسے 7 آسمان. پھر اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا جہاں پر جبریل رک گئے، اور اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے. تو ان تمام چیزوں کے مشاہدات، اللہ رب العالمین کی معرفت کا حصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی بن گئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی معرفت کے در پہ رہتے تھے، ہمیشہ طاق میں لگے رہتے تھے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو معرفت میں مزید پختگی آ جائے. کیا کہا اللہ رب العالمین سے انہوں نے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ابراہیم نے کہا کہ ربی، اے میرے رب، آرینی، مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے. کیفا، کیسے، تحیی، تو زندہ کرتا ہے، الموتیٰ، مردے کو. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، کہا کیوں نہیں ہے اے اللہ تعالیٰ، یقین ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب کے لیے. یہ اطمینان قلب کیا چیز ہے؟ جتنی معرفت حاصل ہوگی اللہ کی، آپ اللہ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوں گے، آپ اللہ کی عبادت اتنے ہی اخلاص کے ساتھ کریں گے. ورنہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا یقین کافی نہیں تھا؟ کافی تھا، لیکن انسانی دل ہے نا، انسانی دل جس قدر وہ حقائق تک پہنچ جاتا ہے، یقین کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یقین کے آخری درجے تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام یقین کے آخری درجے تک پہنچنا چاہتے. اب ذرا دیکھیے کہ علم کس چیز کا نام ہے. علم 3 طرح کے ہوتا ہے. جانکاری جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے، جس کو یقین کہا جا سکتا ہے. آپ کو میں نے جانکاری دی، آپ یقین کر لیے. میں نے کہا کہ فلاں شخص ہے، یا پھر چوراہے پر شیر ہے، آپ نے میری بات پر یقین کی، کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ نے یقین کر لی، ہے نا؟ تو یہ 3 طرح کے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عین الیقین. کیا ہوتا ہے؟ عین الیقین. ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین یہ ہے کہ کسی نے آپ کو علم دیا، جانکاری دی. علم کا مطلب جانکاری، جانکاری دی اور آپ نے یقین کر لیا، جیسا کہ میں نے بتایا. اور عین الیقین کا مطلب یہ ہے
کہ میں نے کہا آپ سے آ کر کہ وہاں پر شیر ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے یقین کر لی، اس کو کون سے یقین بولتے ہیں؟ علم الیقین. یہ یقین صرف علم کی حد تک ہے، میں نے علم دیا، جانکاری دی تو آپ کو یقین ہوا، لیکن آپ جا کر وہاں پر مشاہدہ کر رہے ہیں. عین کا مطلب آنکھ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب بتائیے کہ جانکاری دینے کے بعد جو میری بات پر یقین تھا، آپ کے دیکھ لینے کے بعد یقین میں پختگی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ٹھیک ہے، دیکھ لینے کے بعد آپ کے یقین میں پختگی آ جائے گی. لیکن آپ نے دیکھ لیا، سمجھیے کہ دیکھ لیا کہ ہاں وہ شیر ہے. کبھی کبھار آنکھوں کا بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، آنکھوں کا بھی، کیا پتہ وہ بلی بڑی بلی رہی ہو، ہے نا، بڑی بلا رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے باقاعدہ شیر کے پاس آپ گئے اور آپ نے ہاتھ لگا کر چیک کیا کہ واقعی معنوں میں یہ شیر ہے. اس کو کہتے ہیں حق الیقین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ نے دیکھ لیا، آپ کے دل میں پھر بھی سوال، ارے کہیں کچھ دوسرا تو نہیں دیکھ لیا میں نے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے آپ جا کے وہاں پوری تحقیق کی، آپ نے ہاتھ لگا کر دیکھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین. یعنی یقین بالکل حق میں بدل گئی، یعنی اب یقین میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قال اولم تؤمن ابراہیم، کیا میری بات پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ایک اللہ رب العالمین نے جانکاری دی، یقینی طور پر یقین تھی، یقین تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہم سے کہیں زیادہ یقین تھا. لیکن ایک یقین ہوتا ہے انسان اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیتا ہے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے. جیسا ہمیں بھی، جیسا ہمیں تو پورا یقین ہے اللہ رب العالمین کہ وہی زندہ کرتا ہے، یقین ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کیسے وہ زندہ کرتا ہے، تب بات ہی کچھ اور رہے گی نا. تو آپ ذرا دیکھیے کہ معرفت انسان کی جب حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی معنوں میں معبود ہے، اس بات کو یقین کرنے میں پختگی حاصل ہوتی ہے. یہاں تک کہ انسان جب معرفت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یقین کا درجہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، بلند ترین ہو جاتا ہے. عبادت آپ کا کارگر کب ہو سکتی ہے؟ جب آپ کے دل میں یقین ہو. بہت سارے لوگ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے تذبذب میں رہتے ہیں، مسئلے مسائل کی جانکاری نہیں ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہے نا. بہت سارے مسئلے مسائل، طہارت کے مسئلے کو لے کر کتنے سارے لوگوں کو شک و شبہ رہ جاتا ہے نا. لیکن جن کو یقین حاصل ہے، جن کو پوری معرفت حاصل ہے، وہ تو باقاعدہ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھار نماز پڑھنے والے کا ظاہر بہت اچھا رہتا ہے، ظاہری چیز طور پر آپ بہت اچھا دیکھیں گے، لیکن باطن کمزور ہونے کی وجہ سے دوسرا بازی لے جاتا ہے. یہی وجہ تو ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں بہت سارے صحابہ کے اعمال بہت زیادہ ہیں، ابوبکر کے عمل اتنا زیادہ خاص نہیں، پھر بھی سب سے افضل ہے. کس وجہ سے؟ اسی معرفت کی وجہ سے، اسی یقین کی وجہ سے. سارے لوگ جھٹلا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ساتوں آسمانوں کا سیر کرتے ہوئے اور اسی رات کو مسجد سے، اس مسجد سے بیت المقدس فلسطین، وہاں جا کر وہاں کا سفر کر کے پھر 7ویں آسمان کا سفر کر کے آیا. کوئی ماننے والی بات ہے؟ اور یقین حقیقت میں کوئی نہیں مانے گا. کون مانے گا؟ لیکن جس کا ایمان
پختہ ہو، یقین پختہ ہو، اس کے ماننے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ ابو بکر سے کہا ابو جہل نے کہ اگر تم سے کوئی کہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے سفر کر تم مانو گے؟ کہا کہ نہیں، دیکھو تمہارا ساتھی بول رہے ہیں۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے انہوں نے کہا ہے؟ بولے ہاں۔ تب انہوں نے صحیح کہا۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے، کیونکہ وہ غلط کہہ ہی نہیں سکتے، جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں یقین۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب حقیقت میں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے محبت ہے تو اوپر سے سن کے سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت آپ کیا رحم دلانہ انداز ہے، جو رحم اور انداز، آپ کی نرمی اور آپ کی بات چیت کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ، اسی طرح سے غیروں کے ساتھ جو حسن سلوک، کفار کے ساتھ جو حسن سلوک، ان تمام چیزوں کے بارے میں جب تفصیل کے ساتھ جانیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مضبوط۔ تو ابو بکر کا معاملہ اسے، کہ آپ ابو بکر کو دیکھیں گے کہ بہت زیادہ عمل میں آگے بڑھے ہوئے نہیں، لیکن پھر بھی وہ افضل ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ابو بکر شہید ہوئے تھے؟ بتائیے، ابو بکر شہید ہوئے تھے، پھر بھی افضل۔ انہوں نے اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دی، تینوں خلیفہ، حالانکہ اور بھی بہت سارے صحابہ، لیکن چونکہ افضلین میں ان کے نام ہی آتے چار، تو تینوں نے شہادت پائی، لیکن افضل کون؟ جو شہادت نہیں پائے۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ کون سی ایسی چیز تھی؟ یہی معرفت۔ اس لیے میں نے ایک بات کہی کہ کبھی کبھار ایک نمازی ظاہر بہت اچھا ہے، نماز کا ظاہر بہت اچھا ہے، لیکن باطن کی وجہ سے وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور ایک شخص ظاہر اگرچہ کہ بہت اچھا نہیں ہے، لیکن باطن میں اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ کہ اللہ رب العالمین کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر عمل میں اخلاص کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ڈگمگا ہے نا تو انسان کا عمل ہی برباد ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہی کیوں نہ خرچ کیا ہو، اگر تھوڑا سا بھی ڈگمگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معرفت کے منافی امور میں سے ہے۔ معرفت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے خوشنودی کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی یا رضامندی دل میں آنی ہی نہیں چاہیے، لیکن معرفت میں کمزوری کی وجہ سے ایک انسان اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کر انسان کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو درس کے اندر آج اسی چیز کی اہمیت کو بتلانا ہے کہ ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کے بغیر ہم اللہ کو نہ پہچان سکیں گے صحیح طور پر، اور نہ ہی اس کا حق ادا کر سکیں گے۔ اور جب تک اللہ رب العالمین کو ہم صحیح طور پر نہیں پہچان پائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ شرک کے دائرے میں آتے ہیں۔ مسلمان کتنے ایسے ہیں، کبھی تو زمانے کو گالی دیں جبکہ یہ شرک ہے، کبھی تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مسلمان نمازی ہے، پھر بھی اگر مصیبت بڑھ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین پر وہ سوال داغنے لگتا ہے۔ یا فقہ الاسی معرفت الہی یا فقہ الاسماء الحسنہ کے تقریباً 40 یا 45 منٹ پر مشتمل یہ درس ہوتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے بہت کم ممبر و محراب سے بولا جاتا ہے، بہت کم ایسے دروس میں یہ باتیں آتی ہیں، بہت سارے باتیں آتی ہیں، لیکن اللہ کی معرفت پر مشتمل بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ وہ بھی خصوصی طور پر کہیں پر اگر ذکر ہوتا ہے تو اہل حدیث جو مساجد ہیں
یا ممبر و محراب وہاں سے ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے اللہ کی معرفت کا، تو آپ لوگ دوسروں تک اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اپنے دوست و احباب کو جوڑنے کی کوشش کریں ثواب کی نیت سے، کہ آپ جوڑیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم و عمل کی توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔